السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، ہم وطنوں، برادران اسلام، عزیزان گرامی، میں آپ سبھی کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور سے ان مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے رمضان المبارک کا پورا اہتمام کیا، روزے رکھے، تلاوت کی اور غریبوں کی امداد کی، مدد کی اور پورا مہینہ عبادت میں گزارا۔ انہیں خاص طور سے دلی مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے اور انہیں یہ خوشی کا دن ان کی زندگیوں میں پورے سال خوشی لائے۔ میرے دوستوں، میں یہاں پر آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اس وقت سیاسی لوگوں نے ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے تحت پورے اتر پردیش کی فضا خراب کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس طریقے سے مسلمانوں نے پورے رمضانوں میں عبادت کی، روزے رکھے، تلاوت کی اور بڑے جوش کے ساتھ، بڑے خروش کے ساتھ وہ عید کا انتظار کر رہے تھے، اور اس عید کے آنے سے پہلے طرح طرح کے نیم لاگو کر دیے گئے، کہیں قانون کی آڑ لے کر، کہیں پرشاسن کو یہ سیاست تنبیہ کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے۔ حالانکہ پرشاسن بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا امن و امان کا تہوار ہے، پیار محبت کا تہوار ہے، گلے ملنے کا تہوار ہے، اور انہوں نے اپنی سازشوں کے تحت مجبور کر دیا پرشاسن کو کہ وہ ہمارے اماموں کو مجبور کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نماز نہیں ہونی چاہیے، اتنی نماز نہیں ہونی چاہیے، اپنی مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ اس سیاست سے ہمارے اس عید میں خلل پڑا ہے۔ بہرحال مسلمان بہت ہی صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، پرشاسن کے شانہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ سیاسی بھیڑیے ہماری اس خوشی کے موقع پر جو سیاست چل رہے ہیں، جو سازشیں چل رہے ہیں، جو اپنے الیکشنوں کو بنانے کے لیے ہمارے شہروں کی امن و امان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں اس بات سے بھی بے خبر ہو کر چلنا پڑے گا۔ ہمیں اس بات پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ ہم نے پچھلے رمضانوں کا جو مہینہ گزرا ہے، ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی آئیڈینٹی چھپا کر، اپنی پہچان چھپا کر، اپنے دھرم چھپا کر، مسلمانوں کا بالکل ہو بہو حلیہ بنا کر اور مسلمانوں کے بھیس میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کی مساجدوں کے پاس، مسلمانوں کے گھروں پہ جا کے جس طریقے سے انہوں نے خیرات زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کیا، تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن ہم یہاں میں یہ غور کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آئیڈینٹی چھپا کر مسلمانوں کا مکھوٹا لگا کر، مسلم مکھوٹا لگا کر آپ کے گھروں تک، آپ کی مسجدوں تک جب وہ بھیک مانگنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو کیا، اور اتنا ہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نام لے کر مکھیہ منتری کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، اور ہم فلانے مسلمان ہیں، فلانے مسلمان ہیں، اور جب حقیقت پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر ہماری عید میں جو بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے نمبر کے شہری ہو، تو اس جگہ پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی لوگ اپنے فائدے کے لیے اپنی آئیڈینٹی چھپا کر ہمارے بیچ میں آ سکتے ہیں اور ہمارے بیچ میں ماحول خراب کر سکتے ہیں، پولیس سے نوک جھوک کر سکتے ہیں، یا کہیں پر دوسرے طریقے کی نعرے بازی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور ہو سکے تو عیدگاہ میں بچوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے، اور صبر و تحمل سے کلمہ پڑھتے ہوئے اور تسبیح پڑھتے ہوئے عید کی نماز کو جائیں، اور اپنی خوشیوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو جو ہے قائم رکھے، دائم رکھے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔